نکال رہا ہے نکال رہا ہے تو اس عوام کو آپ بیس نہ بنائیں. یاد رکھیں مذہب اسلام کا بیس مسلمانوں کا بیس علماء ہیں, مشائخ ہے. اس بات کا ہر زاویے سے ہم اعلان کر رہے ہیں اور نیٹ پر بھی میڈیا میں بھی ہماری باتیں جا رہی ہیں. آج بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مذہب اسلام کا کوئی بھی اگر ذمہ دار اسلام جس کو عالم ربانی کہتے ہیں یا مشائخ ربانیین کہتے ہیں, اس کو یاد رکھیے گا جو نوٹڈ جملہ ہے, یہ اگر بغاوت کے جملے بولتے ہیں تو ایسے عالم کو ہم عالم نہیں یا ایسے مشائخ کو ہم مشائخ نہیں سمجھتے. اس لیے کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے رواداری, ان کی ذمہ داری ہے مربت, ان کی ذمہ داری ہے انسانیت, ان کی ذمہ داری ہے رحمت للعالمین کا آئینہ سامنے رکھنا. یہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ پوائنٹ ہے, نوٹ کیجیے. اور اس ذمہ داری سے جو ہٹ جاتا ہے وہ یا وہ اپنے منصب سے ہٹ گیا, اور منصب سے ہٹنے والے کو صاحب منصب نہیں کہا جاتا, صاحب منصب نہیں کہا جاتا. تو علم کا منصب ہے جس چیز کا پرچار میرے آقا مذہب اسلام کے عظیم الشان, آپ کی زبان میں کہہ دوں بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا یہ ہے. تو ایسے علماء اور ایسے مشائخ کے اعتبار سے اگر کوئی بھی ملک ہندوستان کا ویرود کرتا ہے, انڈیا کا ہندوستان کے خلاف کسی بھی زاویے سے بولتا ہے, پوائنٹ نوٹ کیجیے, تب ہم کہتے ہیں کہ یقیناً وہ باغی ہے. لیکن وہ باغی ہے, پورا مذہب اسلام باغی نہیں. یاد رکھیں وہ باغی ہے, پورا مسلمان باغی نہیں ہے. عبداللہ نے اگر غلطی کی ہے تو عبد الرحمان کو سزا مت دینا. نوٹ کرنا, اس بات کو ہمیشہ نوٹ کرنا. ایک کرتے ہیں پورے مذہب اسلام, ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے, یہ جملہ ہے ان کا, لیکن جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان ہے. آج میں کھل کر کے بول دوں کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں, کوئی مسلمان, کیونکہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو آئینہ محمدی میں اسلام کو قبول کیا, اور محمدی آئینہ اسے کہتے ہیں جس میں ایک چھوٹی سی چھوٹی, توجہ دیجیے, چھوٹی سی چھوٹی مکھی, چھوٹی سی چھوٹی چیونٹی کو بھی بلا تکلیف ایذا پہنچانے کے بغیر اسے مار ہی نہیں سکتے. انسان کو کیا مارے گا وہ, انسان کو کیا مارے گا, ایک چھوٹی سی چیونٹی کو نہیں مار سکتے جس کا کوئی ویلو نہیں ہے. ارے مچھر کو آپ نہیں مار سکتے, اگر وہ جنگل میں مچھر ہے تو کہاں جا رہے ہیں مارنے کے لیے, جب آپ کے پاس آتا ہے مارتا ہے ڈنگ تب آپ جا کر کے مارتے ہیں. تو یہ مار رہے تو آپ یہ ڈیفینس کے لیے مار رہے, یہ آپ کھوج کر کے نہیں مانتے, اس کو توجہ مارتے ہیں. یہ ہے پوائنٹ. اور یہ بات اگر سمجھ گئے تو سوشل میڈیا والے بھی دھیان میں رکھیں, مذہب اسلام کے پرچارک علماء ربانیین ہیں, اور اگر یہ علماء ربانیین کا ڈیفینیشن سمجھ میں نہیں آتا اور یہ صرف داڑھی اور ٹوپی اور جبے والوں کو آپ عالم سمجھتے ہو جو آپ کے فیور میں بولے اور آپ اسے سرفریب بنا لیتے ہو, ایسا نہیں. عالم اسے کہتے ہیں جو جبے کبے کا محتاج نہیں, آئینہ محمدی کا محتاج ہو, آئینہ محمدی کا محتاج ہوتا. یاد رکھیے گا آئینے میں جو دیکھتا ہے سبحان اللہ محمدی آئینہ ہے تو وہی محمدی آئینہ نظر آئے گا. یاد رکھیے گا, اور وہ رحمت للعالمین سارے جہان کے لیے رحمت ہے. تم ہندوستان کی بات کرتے ہو یار, تم ہندوستان کی بات کرتے ہو. ہندوستان اس لیے نہیں ہم مانتے ہیں ان کو کہ ہم یہاں جنم لیے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں, ہندوستان اس لیے مانتے ہیں کہ اس عظیم الشان خطے سے مصطفیٰ نے پیار کیا ہے. جو دیجیے گا محبت کی ہے تو ہمارے ماننے کا بیس توحید و رسالت, ہمارے ماننے کا بیس توحید و رسالت ہے. ہمارے ماننے پر آپ کیا ہمیں سرٹیفکیٹ دو گے, آپ ہمیں سرٹیفکیٹ دو گے. ارے ہم خدا کی قسم اتنا اچھا مانتے ہیں, نوٹ کر لینا, اور یہ جذباتی جملے نہیں ہے, اگر احساس نہ بھی ہو تو اس پر ریمارک مت کرنا, مارک کرنا. توجہ دیجیے گا, اس پر ریمارک مت کرنا. اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ اپنی کم فہمی یا قصور فہم کا تصور کرنا. کیا خدا کی قسم ہم مرتے بھی ہیں اب تو اتنا پیار ہے اس مٹی سے, اتنا پیار ہے کہ ہم کپڑے اوڑھ کر کے اسی مٹی کے اندر ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں. ہمیشہ. اب ہم کو کہہ سکتے ہو کہ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے, اسی مٹی میں ہم جا رہے ہیں, اسی مٹی سے پھر اٹھیں گے. سبحان منہا خلقناکم, یہ ہمارا جملہ ہوتا ہے مرنے کے بعد. منہا خلقناکم, ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے. اللہ پاک فرماتا ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم, اور اسی مٹی میں ہم لوٹا رہے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور اے ہندوستانیوں ہم اسی مٹی سے تمہیں آخرت میں دوبارہ اٹھائیں گے یا میدان محشر میں دوبارہ اٹھائیں گے. یاد رکھنا, بعض بادل موت کریں گے. دیکھا آپ نے اس مٹی کا رب کتنا لحاظ کر رہا ہے, اسی سے 3 مقام
سے نہیں ہے، ہم ان لاکھوں میں سے ہیں جو نبی پاک کے ارد گرد اس طرح رہتے تھے کہ اس ارد گرد رہنے والوں کو پروردگار عالم نے سورہ تحریم نوٹ کر، سورہ تحریم آیت نمبر 8 اللہ سبحانہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ ان نبی پاک کے آزو بازو رہنے والوں کو اللہ اتنا پیار پسند کرتا ہے کہ دنیا میں تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دے ہی دیا، مگر جب ساری مخلوقات میدان محشر میں جمع ہوگی تو ان تمام مخلوقات میں بڑے بڑے لوگ جب نفسی نفسی کہیں گے تو رب کہے گا اے نبی کے پاس اور آزو بازو میں رہنے والوں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، آج کے دن ہم نبی اور نبی کے آزو بازو میں رہنے والوں کو رسوا نہیں کریں گے۔ یہ اللہ فرمائے گا جب سب اپنے آپ میں رسوائی کا پہلو رکھیں گے کہ آج ہماری جان ہماری جان ہماری جان نفسی 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 نفسی، اس وقت رب کہے گا مت پریشان ہو اے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مذہب کو فالو کرنے والے، اے نبی کے آئینے میں زندگی بسر کرنے والے، دنیا میں تو کہا ہی تھا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، نبی کے بازو میں رہنے والوں اللہ تم سے راضی ہے اور تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ گے۔ سنو وہ پیغام کہ ہم آج تمہیں رسوا نہیں کریں، ہم تمہیں رسوا نہیں کریں گے۔ بندے تم دعا کرتے ہو ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب جو تو نے ہم سے اپنے رسول کی زبان پر وعدہ کیا ہے وہ عطا فرما دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، ما وعدتنا جو تو نے اپنے رسول کی زبان پر، واہ واہ، آپ رب سے ڈائریکٹ نہیں مان رہے ہیں، نبی کے حوالے سے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، واہ، نبی کے حوالے سے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ کیا تھا؟ اے نبی کے آزو بازو میں رہنے والوں ہم تمہیں رسوا نہیں کریں، ہم تمہیں رسوا نہیں کریں۔ اور پھر آپ دعا کرتے ہیں ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں رسوا نہ کرنا۔ خدا کی قسم اللہ رسول کا جب تم نے کہا کہ رسول کے حوالے سے ہمیں عطا کر دے تو تمہیں رب نے یہ توفیق دے دیا کہ مان لے کہ ہم قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا تو ہم کہہ دیں گے کہ اے مومنو، اے نبی کے فالوور، اے نبی کی معیت اور مصاحبت میں رہنے والوں، اے نبی کی غلامی اختیار کرنے والوں، ہم اب اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمہیں رسوا نہیں کریں۔ خیر، درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، وطن ہے ہندوستان ہمارا، یاد رکھے گا۔ اور اس وطنیت کی محبت، اس کا بیس ہمارا دماغ نہیں، ہماری فکر نہیں، ہمارا شعور وطن نہیں، یاد رکھے گا، ہمارا عقل سماج نہیں، ہماری فکر سوسائٹی نہیں، ہماری سوچ توحید و رسالت، ہماری سوچ قرآن پاک پارہ نمبر 27 سورہ نجم آیت نمبر 3 اللہ سبحانہ فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى، یہ حبیب اس کی شان یہ ہے کہ اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا ہے، جو بولتا ہے وہ میں بولتا۔ یہ رب کہہ رہا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہی بولتا ہے جو وحی ہوا کرتی ہے۔ سرکار کھڑے ہیں، صحابہ بھی ہیں، توجہ دیجئے گا، سرکار کھڑے ہیں، صحابہ بھی ہیں، دعا کر رہے ہیں یمن میں برکتیں عطا فرما، شام میں برکتیں عطا فرما۔ وہ صحابہ جو توحید کے پہلے راؤنڈ کے نمبردار ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ملک نجد کے بارے میں بھی دعا کر دیجئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے وفی نجدنا یا رسول اللہ، ملک نجد کے بارے میں، ہمارے نجد کے بارے میں، جسے آپ ریاض کہتے ہیں، سعودی عرب کہتے ہیں، ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا کیجئے۔ لیکن آقا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی شامنا ومدنا وساعنا یمننا، اے اللہ ملک یمن میں برکت عطا فرما، ملک یمن کے کھانے پینے غلوں میں برکتیں عطا فرما، ملک شام کے کھانے پینے میں برکتیں عطا فرما۔ دوسرے راؤنڈ میں بھی جب کہتے ہیں وفی نجدنا یا رسول اللہ، ہمارے نجد کے بارے میں یا رسول اللہ، دھیان دیجئے گا، تو نبی پاک کچھ بھی نہیں، پھر بھی توجہ نہیں دیا۔ یہ پوائنٹ ہے، نوٹ کیجئے گا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اب آپ سمجھ لیجئے گا، نوٹ کیجئے گا، دوسری مرتبہ میں جب دعا کرنے کہا نجد کے بارے میں یا رسول اللہ تو نہیں کیا، تیسری مرتبہ دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی ملک فی یمننا وفی شامنا، اے اللہ ہمارے ملک یمن میں، ہمارے ملک شام میں برکتیں عطا فرما، وہاں کے مد میں، وہاں کے ساع میں، کھانے پینے کی چیزوں میں برکتیں عطا فرما۔
तीसरी मर्तबा जब साहबा ने कहा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पाक मुतगय्यर हो गए और जुमला सुनो जो जुमला कहा है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। नोट करना प्यारे, फख्र करो मुस्तफा की उस अदा पर। आका फरमाते हैं हुनालिका ज़लाज़िल वल फितन व बिहायतुल कर्मुश व बिहायतुल कर्मुश शैतान। अरे तुम इस अबदी महरूमुल खित्ते के बारे में दुआ करने का कह रहे हो। सुनो, यहाँ में फितने जन्म लेंगे, यहाँ में ज़लज़ले बर्पा होंगे और यहाँ से शैतानी गिरोह निकलेगा, मैं देख रहा हूँ। अब जब नबी पाक का जलाल देखा तो सहाबे किराम मुस्तफा के आजू बाजू में बिल्कुल हो चुके। आज अगर हम लोग पीर साहब को कहें हजरत घर के लिए दुआ कीजिए और कह रहे तेरे घर में ये है, हो गया, या तो हमेशा के लिए पीर को छोड़ देते या फिर हमेशा के लिए पकड़ लेते। नहीं, आप करना ही पड़ता, आपको करना ही पड़ता। ध्यान दीजिएगा, मगर नबी पाक ने जब कहा यहाँ फितने होंगे, यहाँ ज़लज़ले आएंगे, यहाँ से शैतानी गिरोह निकलेगा, कतई नजर इससे कि मैं इस हदीस की वजाहत करूं सही बुखारी की, मैं जो जिस जुमले की तरफ इशारा करने जा रहा हूं कि नबी के सहाबा ने नज्द के लिए दुआए बरकत की सिफारिश की, गुजारिश की, मगर आका ने नज्द के लिए दुआ नहीं, फितनों का पैगाम। तवज्जो दीजिएगा, ज़लज़ले की शनाख्त, शैतानी गिरोह का ऐलान इस तरह से फरमाया कि हैबत हो गई, हैबत हो गई, मगर ए हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यही मेरे आका है। सहाबा अर्ज़ नहीं कर रहे हैं, गुजारिश नहीं कर रहे हैं, मुस्तफा की अजीम हाथ को देख रहे हैं और लबे मुस्तफा को देख रहे हैं और कलामे मुस्तफा को सुन रहे हैं। वो सुनने वाली बात क्या थी कि लोगों सुनो, मैं जिस तरफ देख रहा हूं वो तरफ हिंद है और उस हिंद से मुझे अपने महबूबों की खुशबू आ रही है, अपने महबूबों की खुशबू आ रही है। क्या देखा आपने? सहाबा ने कहा नहीं था कि हिंद के लिए दुआ करो, सहाबा ने नहीं कहा था, मुस्तफा कह रहे हैं और इस तरह कह रहे हैं कि वहां तो बरकत की दुआ की थी ना, गल्लों में बरकतें अता फरमा, फाइनेंशियली मसला सही हो जाए, ये सब दुआ की थी, मगर आका ने खित्ते वालों कुर्बान हो जाओ, मोहब्बत की खुशबू आ रही है, मोहब्बत की खुशबू आ रही है। अब जो कुरान की आयत करीमा सूरह नज्म का आयत नंबर 3 पेश की है, उसकी तौज़ीह सुन लीजिए। मुस्तफा जो कहते हैं वो अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते। अब आप समझ गए होंगे, अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो रब कहता है। अब समझे, किसी भी खित्ते को मानने का जो बेस है वो तौहीद और रिसालत है। तो आप समझ में आ गया होगा कि मुल्क हिंदुस्तान में रह करके ये कहने वालों कि हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसलिए कह रहे हो कि इस खित्ते को ज़बान मुस्तफा पर रब ने खुशबू का ऐलान किया है, इस खित्ते को ज़बान मुस्तफा के एतबार से रब ने महबूबियत का ऐलान किया है कि मैं इस खित्ते से प्यार करता हूं, मैं इस खित्ते से मोहब्बत करता हूं। इसलिए तौहीद और रिसालत के पैमाने पर इस खित्ते से मोहब्बत करो, इस खित्ते से प्यार करो और इस खित्ते ही से प्यार करो। अल्हम्दुलिल्लाह, पैदा हुए हो मिन्हा खलकनाकुम, जाओगे फीहा नुईदुकुम, उठोगे फीहा मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यही तो कहते हो ना आप, ये पैमाना हो, ये बेस हो। तो अब अगर ये बेस होगा तो अब आप लॉ एंड ऑर्डर, ये सब जुमले बेकार की बातें आप मत सुनिए, ये सब सियासी बातें, इसलिए मैंने कहा ये इस्लामी और शरई बातें उस नुक्ते नजर से पेश कर रहा हूं, लेकिन कुरान पाक हर जाविये को पेश करता है। इस कुरान के आईने में मैंने पेश किया है और इसको नोट कीजिएगा, जिसे समझ में ना आए वो ना समझी को समझी का नाम ना दे करके हमारे मजहब पर उंगली ना उठाए। अरे साहिबे मजहब डायरेक्ट ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अजमतों की किताबें जब लिखने के लिए शुरू किया तो उसे भी अपने ईसा को दूसरे नंबर पर रखना पड़ा, मोहम्मद को पहले नंबर पर रखना पड़ा। जो साहिबे मजहब ईसा है, तवज्जो कीजिए, साहिबे मजहब साहिबाने मजहब है, उन्होंने मजहब इस्लाम पर उंगली उठाने की कोशिश नहीं की। आप कैसे उठाओगे यार, और किस जाविये से कहते हो? लेकिन अगर कोई दाढ़ी वाला, कोई टोपी वाला, कोई चश्मे वाला, जुब्बा वाला अगर दिख रहा है तो जुम्मन जुमराती या अब्दुल्ला का नाम दे करके उसे तुम चढ़ा सकते हो उस पर। मजहब इस्लाम को उससे बदनाम मत करो, इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी जाविये से मजहब इस्लाम
نہ دہشت گرد ہے نہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. جس مذہب اسلام کا بانی اور فاؤنڈر ہی رحمت للعالمین ہو یار. عالمین کا کوئی خطہ جس کی رحمت سے نکلا نہ ہو وہ زحمت کا درس دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے پیارے یہ بدنامی ہے اور آپ کو سترک رہنا ہے. ملک ہند سے آپ پیار کرتے ہو تو اس لیے نہیں کہ آپ کا اپوزیشن خراب ہے یا آپ کا دشمن خراب ہے, اس لیے پیار کرتے ہو کہ آپ کا رب نے چاہا, آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے, آپ کا ایمان کہتا ہے. چنانچہ ملا علی قاری نے بے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے, حب الوطن من الایمان, حب الوطن من الایمان, وطن سے پیار کرنا, وطن سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے, ایمان میں سے ہے. کیا مطلب؟ مومنوں کو ایک ذہن دیا ہے, ایک ذہن دینے کی کوشش کی ہے. سمجھو اس کو کہ جس خطے سے تم پیار کرتے ہو کیا اس خطے کا بیس وہی خطہ ہے یا توحید و رسالت ہے؟ اگر توحید و رسالت ہے تو ایسے وطن سے پیار کرنا ایمان, ایسے وطن سے پیار کرنا ایمان ہے. توحید و رسالت ہونا چاہیے. درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اب آپ نوٹ کیجیے جو آیت کریمہ میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 پارہ نمبر 21 اور آیت نمبر بھی 21 ہے, نوٹ کیجیے گا. اللہ پاک فرماتا ہے, اس کا ترجمہ جو ہے اردو کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے لوگ کیا کیے ہیں, اور آپ میرا پوائنٹ ٹو پوائنٹ ترجمہ سنیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں جو ترجمہ کرنے جا رہا ہوں آپ ایک دم سمجھیے گا اور انگلی اٹھانے سے پہلے آپ دیکھ لیجیے گا کہ انگلی کچرے بچرے ہیں کہ دھیان دیجیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب یہ جملہ جب بولا ہوں میں, پارہ نمبر 26 کی آیت بھی سن لیجیے تاکہ آپ کا یہ اعتماد بحال رہے. اللہ سبحانہ فرماتا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بولنا چاہتا جیسے ہی منہ سے لفظ نکلتا اس لفظ کو لکھنے والے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں. اس لیے بولنے سے پہلے سوچ لینا, سمجھ لینا اچھی طرح, دھیان دیجیے. پارہ نمبر 26 سورہ ذاریات سے پہلے سورہ قاف میں ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ, اسی کے پاس فوراً موجود ہوتا ہے. رقیب عتید فوراً موجود ہوتا ہے. نوٹ کیجیے گا, لقد کان لکم, لقد مانے ہوتا ہے بے شک, کوئی شک نہیں, تحقیق کے. کانا مانے ہوتا ہے, لکم مانے ہوتا ہے تم سب کے لیے, اوپر میں ہے مومنوں, تم سب کے لیے. تو مومنوں بے شک ہے تم سب کے لیے. کیا؟ فی مانے ہوتا میں, رسول اللہ, اللہ کے رسول میں. پوائنٹ نوٹ کیا, تمہارے لیے ہے اللہ کے رسول میں. کیا؟ اب آپ کا دماغ گزارا ہے کیا ہے اللہ کے رسول میں. یہاں پر کہیں پر بھی ایسا لفظ نہیں ہے فی حیات رسول اللہ. نوٹ کیجیے گا, فی حیات رسول اللہ, اللہ کے رسول کی حیات میں یا اللہ کے رسول کی زندگی میں, ایسا کوئی جملہ نہیں ہے. اللہ کے رسول میں ہے, اللہ کے رسول میں ہے. دماغ اگر سائنسی تھوڑا سا بھی رکھتے ہو تو سمجھ جانا, میں ہونا اور ہے, کو ہونا اور ہے. زندگی بولو گے تو یہ کو بتاتا, جیسے مفتی صاحب کی زندگی, مطلب یہ ہوا ہماری جو زندگی گزرے گی وہ. لیکن مفتی صاحب میں, یہ میں کا پیمانہ بڑا عظیم پیمانہ ہے. آپ تصوف کو جھکوسلے کا نام دیتے ہو, کیا جانے کس نبی پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نبی میں, اس نبی کو نہیں, اس نبی میں اسوۃ حسنہ, بہترین ماننے کی باتیں ہیں, بہترین قیادت کی باتیں ہیں, بہترین فالو کرنے کی باتیں ہیں, بہترین. اسوہ حسنہ ترجمہ کر دیتے, اسوہ حسنہ ہے, میڈیا والے خود نہیں اسوہ حسنہ کا معنی جانتے. حسنہ مانے اچھا, اور اسوہ بولتے ہیں ایسی چیز کو جس چیز کی طرف دل آٹومیٹک بڑھ جائے گا, آٹومیٹک بڑھ جائے. تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک تمہارے لیے مومنوں رسول میں بہترین نمونہ ہے, بہترین آئیڈیل ہے, بہترین باتیں ہیں, بہترین فالو کرنے کی چیزیں ہیں رسول میں. اب تو تم ڈیوائڈیشن نہیں کر سکتے نا کہ رسول میں کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زندہ رہے وقت رسول تھے معاذ اللہ, اور انتقال کے بعد رسول نہیں ہے. نوٹ کرنا, اب جو جملہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ, تو عقیدہ آپ کو مل جائے گا. رسول جو بنتا یا رسول اللہ جس کو بناتا ہمیشہ کے لیے بناتا, اس میں ڈیوائڈیشن نہیں ہوتا. ڈیوائڈیشن شکلوں میں, ظاہروں میں, دھیان دیجیے گا, اور وہ کہا ہی نہیں ہے آپ کو. اس لیے اب آپ کو رسول اللہ کی حیات باطن و قبلاً اس اعتبار سے نہیں دیکھنی, رسول کو دیکھنا ہے آپ کو, رسول کو دیکھنا ہے, رسول میں تلاشنا ہے آپ کو آئیڈیل, رسول میں. اب جب رسول میں آئیڈیل تلاشنا ہے تو اب دو لفظ میں بول دوں, پوری زندگی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مکہ کی عظیم الشان سرزمین ہے، 40 سال کی عظیم الشان عمر پاک ہے، اعلان رسالت فرماتے ہیں، 1 سال سے لے کر کے 3 سال تک خفیہ تبلیغ فرماتے ہیں، 39 مسلمان ہو چکے ہیں، دار ارقم میں ہے، عمر فاروق ایمان نہیں لائے ہیں ابھی، آپ 39 افراد ایمان لے آئے ہیں، خاموشی کے ساتھ اللہ کی عبادتیں، توحید کا پیغام ان 40 حضرات کو سنا رہے ہیں۔ دار ارقم صحابی رسول ہے، ان کے گھر میں یہ سب پیغام دے رہے ہیں۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ ایک تلوار دیا تھا، اس کی تفصیل میں نہیں، عمر فاروق کی زندگی بدلنے والی ہے۔ عمر فاروق رسول کو تو بہت مرتبہ دیکھا، محمد کو تو بہت مرتبہ دیکھا، کو تو بہت دیکھا تھا، میں دیکھنے جا رہے ہیں، آج رسول کو کون مارے گا؟ اتنا دوں گا، اور لے کر تلوار چلے۔ خدا کی قسم، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکان میں پہنچتے ہیں جہاں آپ 39 صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، دستک دیتے ہیں۔ عمر فاروق نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اسی لیے تو اب زندگی اب تک نہیں بدلی تھی، اگر میں دیکھ لیتے تو زندگی بدل جاتی۔ اس لیے توجہ دیجیے گا، اور میں کا پیمانہ اور سمجھا دوں، دروازہ اگر بند نہ ہو تو کو کا پہلو رہتا ہے، اور دروازہ اگر بند ہو تو میں کا پہلو رہتا ہے۔ جیسے دروازہ اگر کھلا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر باہر ہو، گھر میں کوئی ہے، ایسا بولو گے، گھر میں کوئی ہے، میں کے پہلو کو سنو۔ آج مصطفیٰ کو جنگلوں میں عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، آج میں کا پہلو ظاہر ہونے والا ہے، عمر فاروق ہے، جا کر دستک دیتے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، دستک کیوں دیا؟ آج توفیق میں ملنے والی ہے، میں کی توفیق ملنے والی ہے۔ میں جیسے ہی دستک دیا، آواز دے، کون؟ عمر ہوں۔ اچھا، تو امیر حمزہ نے کہا تھا ٹھیک ہے، ارادے اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی تلوار سے انہی کی گردن۔ چنانچہ جیسے ہی کھولا، حضرت امیر حمزہ سوچ رہے تھے میں زیادہ ماہر، امیر حمزہ سنو، آج میں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ مصطفیٰ منصب نبوت کے نورانیت کے ساتھ جب ابھرتے ہیں، وہ میں والے چہرے لے کر جب ابھرتے ہیں، وہ سے اور کو والے چہرے بشریت کے ہوتے ہیں، اور میں والے چہرے رسالت کے ہوا کرتے ہیں، نبوت کے ہوا کرتے ہیں۔ دیکھنا بہت ہوا تھا عمر کا، لیکن ان کی ساری عمر کٹ جاتی اگر یہ بشریت کے آنے میں ان کو دیکھتے رہتے۔ لیکن آج انہوں نے 39 افراد کے ساتھ جب مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو صحابہ نبی کا ہوا کرتا ہے، بشر کا نہیں ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کے ساتھ دیکھا تو آج انہوں نے نبی کو دیکھا، رسول کو دیکھا۔ جب نبی کو دیکھا تو نبوت کو دیکھنے والے رسول میں دیکھتے ہیں، رسول میں دیکھتے ہیں، رسول کو دیکھنے والے ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ دل کی دنیا بدلی، عمر فاروق مسکرا کر کہنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جو جملہ ہے وہ یہ ہے، حضرت امام ابو داؤد اور دیگر حدیث میں باب عمر ایمان عمرے میں یہ جملہ ہے، توجہ دیجیے گا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جب ایمان لے آئے تو اس سے پہلے کہ کوئی ڈیٹیل سناتے، کہاں تھے، کیسے تھے، کچھ نہیں، سب سے پہلا لفظ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ السنا علی الحق، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پوائنٹ نوٹ کیجیے، ابھی تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکلا۔ جب میں ہو جاتا ہے نا یار، پوچھو اس شکر سے جو شربت کے اندر ہے، پوچھو اس شکر سے جو شربت کے اندر ہے، اس شکر کے پینے کے بعد کتنے شکر ان کو مل رہے ہیں، کتنے شکر ان کو مل رہے ہیں۔ اللہ پاک ایسا تصور عطا فرمائے۔ نوٹ کیجیے آپ، حضرت عمر کہتے ہیں السنا، کیا ہم سب، یا اللہ اس وقت تو دشمن تھے، اب کہہ رہے ہیں کیا ہم سب حق پر نہیں ہیں؟ تو آقا نے کہا بلا، بے شک، کیوں نہیں۔ اس کے بعد کہا وعدونا الباطل، پیمانہ دے رہے، اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ کہا بے شک، یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے، جنگ آزادی کرنا لگانے والوں، تاریخ اٹھا کر دیکھو، جس عمر کی سادگی کا اعلان پوری دنیا جسے گاندھی جی کہتے ہیں، وہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ابو بکر اور عمر جیسی سادگی کو اپنا لے، کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اٹھاؤ ہسٹری، اٹھاؤ تاریخ۔ نابلد سمجھتے ہو، بے وقوف سمجھتے ہو، نہیں، نوٹ کرنا۔ عمر فاروق نے جب کہا کیا ہمارے اپوزیشن باطل پر نہیں ہے، تو نبی نے کہا ہاں۔ آپ نبی کو مجبوری کا نام دو گے؟ نہیں۔